नाज़रीन, ऐसी 15 तरीके की औरतों का मैं आज इस वीडियो के अंदर जिक्र करने के लिए जा रहा हूं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाया करता है। जी हाँ, ज़ाहिरी तौर पर आप दुनिया के अंदर देखते होंगे कि लोग औरतों को प्यार की निगाह से नहीं देखा करते हैं। बेटी पैदा हो जाए किसी के घर के अंदर तो उसकी शक्ल सूरत का जोग्राफिया जो है वो चेंज हो जाया करता है, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ बेटों के तलबगार हुआ करते हैं। और ये कौन लोग हुआ करते हैं? ये वही लोग हुआ करते हैं जो सिर्फ दुनिया को कमाने में अपनी ज़िंदगी को सर्फ कर दिया करते हैं। लाइल्मी की वजह से उनकी यही हालत हो जाया करती है। ना ही वो हदीस शरीफ के करीब हैं, ना ही वो किसी दर्स के करीब हैं, ना ही वो मस्जिदों से जुड़े हुए लोग हुआ करते हैं। अक्सर लाइल्मी का शिकार ही लोग इस तरह की बातें किया करते हैं कि हमारा अगर बेटा पैदा हो जाता तो हम ये कर लेते, बेटा पैदा होता तो उसका हम प्रोग्राम बड़ा हाई फाई करके करते, अब बेटी पैदा हो गई हम क्या करें। इस तरह से बेटी को बदशगुनी माना जाता है और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक कि बेटी को जन्म देने वाली जो माँ हुआ करती है उसके साथ भी कुछ लोग बदसलूकी और ज़्यादती करना शुरू कर दिया करते हैं। किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। आप जानते ही हैं कि बेटा पैदा होगा या फिर बेटी पैदा होगी, इसका फैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुआ करता है। किसी के इख्तियार में नहीं है कि किसी के घर औलाद बेटा होगा या फिर बेटी होगी। जो कुछ हुआ है अल्लाह के हुक्म से हुआ है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह की रज़ा में खुद राज़ी हो जाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे। इसी तरह जो मैंने बताया है कि 15 किस्म की वो औरतें जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता है, उनका जिक्र मैं आगे करूँगा। लेकिन आप औरत का मकाम व मर्तबा सिर्फ इस एक चीज़ से ही समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर तमाम आदमियों की नस्ल आदमी से चला करती है। इंसान की नस्ल आदमी से यानी बेटों से ही चला करती है। आपने अब भी देखा होगा दौर हाजिर के अंदर कि किसी बाप का अगर बेटा हुआ करता है तो नस्ल उसी की सूरत चला करती है। लेकिन जो तमाम आलम में सबसे बेहतरीन ज़ात है जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है, उस ज़ात का क्या शान और मर्तबा है कि उसकी खुद की नस्ल जो चली है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो खुद नस्ल चली है वह एक औरत के ज़रिए चली है। जी हाँ, नबी करीम की बेटी के ज़रिए पूरी नबी करीम की आल चल रही है, जिसको आज हम सैयदों के नाम से जाना करते हैं। लोग देखते हैं कि सैयदों के हाथ चूमे जाते हैं, सैयदों के हाथ सरों पर रखवाए जाते हैं। ये कौन सैयद हैं? जिसके अंदर हुजूर गौसे आजम आते हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े बुजुर्ग आते हैं। जो आपने देखा होगा ज़्यादातर बुजुर्गान दीन अक्सर सैयद ही हुआ करते हैं, हालांकि दूसरी कौम के भी हुआ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सैयदों के अंदर औलिया इकराम बहुत ही ज़्यादा पैदा हुआ करते हैं। क्या खासा है इसका? क्या खासा है? एक तो नबी करीम की आल है, और नबी करीम की आल जो चली है वो हजरत फातिमा से चली है। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि बेटी का मर्तबा क्या है, कि दुनिया वालों की नस्ल चलेगी, आम लोगों की तो बेटों से, लेकिन नबी करीम की चली तो बेटी से। वहीं बता दिया कि बेटी का मर्तबा बेटों से कम नहीं हुआ करता। बेटी का मर्तबा किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया है। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, मैं अपने अल्फाजों में बयान करने की कोशिश करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी शख्स के घर में 3 बेटियां हों, समझे आप, किसी शख्स की 3 बेटियां हों, वो उन तीनों बेटियों की पैदाइश पर खुश हुआ हो और उनसे मोहब्बत से पेश आया हो। इसी तरह उन्होंने उसकी जो परवरिश है बेटियों की वो भी अच्छे से की हो, दीनी तालीम भी दी हो, दुनियावी इल्म भी सिखाया हो, और उनके साथ हुस्न सलूक किया हो, और उनकी अच्छे खानदानों में अच्छे लड़कों से शादियां कर दी हों। इस हालत में कि उन बेटियों का कभी दिल न दुखा हो। देखिए, आमतौर पर जो दिल दुख जाया करता है किसी चीज को, बच्चियां मांग रही हैं, आपकी जेब इजाजत नहीं दे रही है, तो इसके मामले ये नहीं है आपने बेटियों के ऊपर बेटी होने की वजह से ज्यादती ना की हो। ऐसी बेटी, इस तरह की 3 बेटियों की किसी इंसान ने परवरिश की हो और उनकी अच्छे खानदानों के अंदर शादियां कर दी हों, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उठाया। ये हमारा हाथ इस काबिल नहीं है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह हाथ उठा सकें, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि नबी करीम ने इस तरह से अपना हाथ उठाया और फरमाया कि वो शख्स जिसने अपनी 3 बेटियों की अच्छे से परवरिश की हो, उनका दिल ना दुखाया हो और उनकी अच्छे खानदानों में शादी कर दी हो, तो वो इस तरह से है जन्नत के अंदर जैसे ये 2 उंगलियां, यानी हुजूर से बिल्कुल इस तरह उसका पड़ोस मिलेगा, बिल्कुल बराबर बराबर वो होगा हुजूर के, यानी बिल्कुल हुजूर का पड़ोस उसको नसीब होगा। अब समझ लें कि दुनिया के अंदर अगर किसी डॉक्टर का या किसी मंत्री का या किसी ऐसे आदमी का जो रसूखदार इंसान हो,
اس کا پڑوس کسی کو مل جایا کرتا ہے تو وہ کتنا پھولا ہوا پھرتا ہے کہ بھائی میری پڑوس میں تو ڈاکٹر صاحب رہ رہے ہیں، میری پڑوس میں تو وکیل صاحب رہ رہے ہیں، میرے پڑوس میں جو ہے جج صاحب رہ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں، دنیا کے اندر اگر کسی کو اچھا پڑوس مل جائے تو وہ اس کے چرچے کیا کرتا ہے، اور کہاں جنت کے اندر خود نبی کریم کا پڑوس مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو صرف اپنی بیٹیوں کی اچھے سے تربیت کرنے کے بعد جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ آپ کو میں پھر ایک بار بتاتا چلوں، ان 15 عورتوں کا میں ذکر کروں گا، لیکن ان باتوں سے آپ پہلے بیٹیوں کی عظمت کو سمجھ لیں۔ آج کل لوگ بہت ہی زیادہ ہلکے میں لے لیا کرتے ہیں، بیٹا ہے تو اس کی تمام خواہشات پوری کی جاتی ہیں، اور اگر بیٹی کچھ مانگ لے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر بیٹا آ کر باپ سے کہے کہ مجھے 50 روپے چاہیے تو فوراً باپ نکال کر کے دے دیتا ہے، اور اگر بیٹی کہے کہ بابا مجھے 10 روپے چاہیے تو باپ کا جو ہے منہ بگڑ جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا وہ ہے جو اس کو کما کر دے رہا ہے، بیٹی وہ ہے جو اس کی محتاج ہے، کما کر کچھ نہیں دے رہی، صرف کھا رہی ہے، تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کو یہ کھلا رہے ہیں، جبکہ سب کو کھلانے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو آپ کے گھر میں اناج کے انبار لگا سکتا ہے، اور اللہ رب العزت اگر چاہے تو آپ کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کریں، اور کبھی آپ اندازہ کر کے بھی دیکھ لینا، کبھی آپ خدا نخواستہ بیمار پڑ جائیں اور آپ کے برابر میں آپ کا بیٹا بھی سو رہا ہو اور تھوڑی سی دوری پر آپ کی بیٹی سو رہی ہے، اور آپ رات کو کررانے لگیں، جیسے اکثر لوگ آ کیا کرتے ہیں درد کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے آپ کی آوازیں نکلنا اسٹارٹ ہو جائیں، تو ایسے موقع پر آپ کا بیٹا نہیں اٹھے گا۔ آپ دھیان رکھیں اس چیز کو، ایسے موقع پر اکثر بیٹیاں کام آیا کرتی ہیں، کیونکہ بیٹا آپ کے ساتھ تبھی تک ساتھ نبھا سکتا ہے جب تک آپ کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ پیر جام ہو جایا کرتے ہیں، آپ بستر پر پڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت خدمت کے لیے صرف آپ کی بیٹی سامنے آیا کرتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر بہویں اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی ہیں، سسر کی خدمت کیا کرتی ہیں، لیکن ایسے موقع پر بیٹا کہاں چلا جاتا ہے؟ آپ جو وہ بہو ہے آپ کی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ پھر وہی بات آ گئی کہ بیٹی ہے تو وہ آپ کی خدمت کر رہی ہے، لیکن بیٹا کیا ہے، وہ اپنے کام پر نکل گیا، باہر نکل گیا، کہیں گھومنے چلا گیا۔ اس طرح کے معاملات آپ نے اپنی نظروں سے بھی دیکھے ہوں گے کہ بیٹی بیٹوں کے مقابلے میں کافی حد تک ان معاملات میں آگے بڑھ کر حصہ لیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح میں ان 15 عورتوں کا آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان عورتوں سے خوش ہوا کرتا ہے، تو جس میں سے سب سے پہلی عورت وہ ہوا کرتی ہے پردہ کرنے والی عورت، جس کو اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ پسند فرمایا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ عورتوں نے پردہ کرنا کم کر دیا ہے اور بہت سے مقامات پر بالکل ختم کر دیا ہے۔ لیکن پردہ کرنا کم کرنے کی بات جو نکلتی ہے وہ یوں نکلتی ہے کہ ایک گھر کے اندر دیور بھی ہیں، جیٹھ بھی ہیں، اور بیچ میں ایک ان کی جو ہے بھابھی بھی ہیں، تو یہ بھابھی جو ہے اپنے دیور جیٹھ سے پردہ نہیں کرتی، تو یہ تو کمی والی بات ہو جاتی ہے کہ انہوں نے پردہ نہ کیا، بلکہ جبکہ ان کو ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے پردہ کرنا کم کر دیا، اور اب اس سے اور حد سے نکل گئے ہیں لوگ کہ بغیر برقعے کے، بغیر نقاب کے انہوں نے بازاروں کے اندر بھی جانا شروع کر دیا ہے۔ تو اسی لیے جو عورتیں پردہ کیا کرتی ہیں اللہ رب العزت ان کو پسند فرمایا کرتا ہے۔ ایک طرح کی عورت ہو گئی۔ اب دوسرا، جس کی پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی ہو اور وہ اس اولاد پر خوش ہوا ہو، ایسا جوڑا یعنی ایسے ماں باپ جو ہوا کرتے ہیں جن کی پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی اور وہ اس اولاد کی اوپر خوش ہوئے، نہ کہ غصہ کیا، نہ یہ سوچا کہ ہمیں ہائے بیٹی پیدا ہو گئی ہمارا کیا ہوگا، اس طرح کے معاملات نہیں کیے۔ جو اپنی پہلی اولاد ہوئی اور وہ بھی بیٹی ہوئی اور اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے، تو ایسے بندوں سے بھی اللہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا کرتا ہے۔ ایسی ماں سے اور ایسے باپ سے اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ خوش ہوا کرتا ہے۔ نمبر 3، ایسی عورت جو شوہر کی فرما بردار ہو اور گھر سے نکلے تو اجازت لے شوہر کی، اور پھر اس کے بعد باہر نکلے، بغیر اجازت شوہر کی کہیں آنا جانا بھی نہ کرے اور کہیں باہر جانے کا گمان بھی نہ کرے، ایسی عورت سے بھی اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ خوش ہوا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ ہو رہا ہے کہ شوہر گئے کام کرنے کے لیے، عورت جو تھی الٹے سیدھے اس نے برتن مانجے رات کے جھوٹے، اور فوراً وہ آس پڑوس میں نکل گئی تیری میری برائیاں کرنے کے لیے۔ تو ایسی عورت سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی عورت کو پسند نہیں کرتا، ایسی عورت کو پسند کرتا ہے جو پڑوس میں جانے کے لیے بھی اپنے شوہر سے اجازت لے۔ اس بات کو کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم کوئی کسی کے غلام تھوڑی ہیں، ہم کسی کی زر خرید غلام تھوڑی ہیں، تو اس طرح کے الفاظ آپ کو نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ آپ
शोहर की फर्मा बरदारी करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लाजिम है आपके ऊपर कि आप शोहर की फर्मा बरदारी करें। शोहर अगर आपको इजाजत दे तब आप पड़ोस में जाएं, वरना आपको इजाजत नहीं है। नंबर 4, जो औरत बिना दुपट्टे के बाजार जाती है उन पर अल्लाह की लानत हुआ करती है। समझे? जो औरत बिना दुपट्टे के, अक्सर आप मार्केट के अंदर देख सकती हैं, ज्यादातर अब तो बाजार जो है वो औरतों का ही रह गया है। आदमी तो अगर चला जाता है बाजार के अंदर तो वो परेशान हो जाया करता है कि निकलेंगे किधर से। अक्सर आप देख ही रहे हैं बाजारों के अंदर के औरतें, पहले तो ये था कि नकाब लगा कर जाती थी, फिर उन्होंने नकाब को सिर के ऊपर से बांधना शुरू कर दिया। अब ये हो गया है कि हिजाब तो दूर, दुपट्टा भी उन्होंने उतार कर कोने में रख दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी औरतों पर लानत भेजा करता है जो बाजार के अंदर बिना दुपट्टे के जाया करती है। पहली बात तो औरतों को बाजार में जाना ही नहीं चाहिए, और अगर जा भी रही हैं तो अपने पर्दे के अंदर, हिजाब के अंदर जाएं, क्योंकि बगैर दुपट्टे के जो औरत बाजार जाती है उस पर अल्लाह की लानत हुआ करती है। नंबर 5, जवान औलाद की शादी में जल्दी करने वाले लोगों को अल्लाह बहुत ही ज्यादा पसंद फरमाया करता है। जाहिर बात है कि जब आपकी औलाद जवान हो जाए तो वो तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस होगी। जाहिर बात है कि दुनियावी मामलात के अंदर जब फंसेगा, आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, तो वो जिना के भी करीब जाएगा, वो बदनिगाही के भी करीब जाएगा, वो गंदी गंदी बातों के भी करीब जाएगा। तो उसका क्या करना चाहिए कि जल्द ही से जल्द उसका निकाह कर देना चाहिए। तो जो लोग अपने बच्चों की निकाह करने के अंदर जल्दी किया करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को भी पसंद फरमाया करता है। और वो शख्स, नंबर 6, वो लोग के जो निकाह करने में जल्दी करें। जैसे अभी बताया कि वालिदैन अपने बच्चों के निकाह में जल्दी करें। अब जिसके वालिदैन ही नहीं है तो वो खुद अपने निकाह के अंदर जल्दी करे और जल्द से जल्द शादी करने की कोशिश करे। तो वो तमाम बड़े बड़े गुनाहों से बचने की कोशिश किया करता है, और जो सबसे आसान और बहुत बड़ा गुनाह है उसमें एक गुनाह जिना का हुआ करता है। जिना ऐसा गुनाह है जो आसानी के साथ कर लिया करता है इंसान, और बहुत ही बड़ा गुनाह है जिसके बारे में काफी वईदें हैं हदीसों के अंदर, इसकी सजा का भी जिक्र है। तो जो इंसान निकाह करने में जल्दी करे वो इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत ही ज्यादा पसंद हुआ करता है। तो नंबर 7, औरत पर्दे में रहने की चीज है। बिना पर्दे के जब वो बाहर निकला करती है तो उस पर शैतान जो है बदनिगाही किया करता है। ऐसी औरत जो बगैर दुपट्टे के या बगैर हिजाब के घर से बाहर निकलती है आस पड़ोस में घूमने के लिए या बाजार जाने के लिए, तो ऐसी औरत पर शैतान अपनी गंदी गंदी निगाहें डालता है। अब सोचें, अगर कोई दुनिया का इंसान किसी औरत के ऊपर गंदी निगाह डालता है तो औरत कैसे तिलमिला सी जाती है कि इसने मुझे इस गलत निगाह से देख ही क्यों लिया, क्योंकि उसके मामलात तो आपको दिख रहे हैं ना, वो किस तरह से आपको देख रहा है, लेकिन शैतान तो आपको दिख ही नहीं रहा। वो आपके ऊपर जब गंदी नजर डालता होगा तो उसकी नजर किस हद तक गंदी हुआ करती होगी आप अंदाजा भी नहीं कर सकती। तो ऐसी औरतें जो घर से बाहर निकलती हैं और बिना पर्दे के हुआ करती हैं तो उनको शैतान झांक झांक कर देखा करता है। अब झांक झांक कर देखने का जिक्र है किताबों के अंदर, तो आप समझ सकती हैं कि वो कहाँ कहाँ झांक कर देखने की कोशिशें किया करता होगा। नंबर 8, सबसे बेहतर औरत वो हुआ करती है जो अपनी और अपने घर वालों की इज्जत की हिफाजत करे। जैसे कि आपने आमतौर पर सुना भी होगा, माँ बाप कहा करते हैं, कुछ शोहर अपनी बीवी से कहा करते हैं कि हमारी इज्जत आपके हाथों में है। तो अक्सर लड़कियों को देखा जाता है, औरतों को देखा जाता है, वो भी तिल मिलाकर ये जवाब दे दिया करती हैं कि सब काम करें आप लोग और इज्जत हमारे हाथों में है। तो बिल्कुल आप इस चीज को मामूली न जाने, क्योंकि घर की इज्जत जो हुआ करती है ना, वो सिर्फ बेटियों के हाथों में हुआ करती है। बेटियां चाहें तो इज्जत को बिल्कुल जिल्लत में बदलने, और बेटियां चाहें तो जलील हुई भी इज्जत को भी उठाने की कोशिश कर सकती हैं। तो वो औरतें जो अपनी और अपने घर वालों की इज्जत की हिफाजत किया करती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी औरतों को पसंद फरमाया करता है। नंबर 10, कभी भी बेटियों को बुरा मत कहो। बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं ना, जैसे आपने नबी करीम के दौर से पहले का दौर सुना होगा उलमा इकराम की जुबानी, या फिर यूट्यूब पर भी आपने सुना होगा कि ये किया करते थे लोग कि अगर कोई बेटी किसी के घर में पैदा हो जाया करती थी तो वो उसको जिंदा दफना दिया करते थे। जी हाँ, इस तरह के जो लोग हुआ करते थे उनको, उनके बारे में है कि जो लोग अपनी बेटियों को बुरा समझा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता है। और जो ऐसे लोग हुआ करते हैं जो अपनी बेटियों को पसंद किया करते हैं, बेटियों से मोहब्बत किया करते हैं, बेटियों से हुस्न सलूक किया करते हैं और बेटियों के साथ अच्छे से बर्ताव किया करते हैं, तो ऐसे लोगों को
اللہ پسند فرمایا کرتا ہے اور اپنی رحمتوں کے بادل ان کے سروں کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رکھا کرتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ سکتے ہیں کسی کے گھر میں اگر زیادہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں تو کبھی بھی اس کو آپ نے فاقہ کشی کی حالت میں نہیں دیکھا ہوگا، اگر وہ صحیح ڈھنگوں کا انسان ہوگا تو۔ اگر آپ نے چرسی گردیے کو دیکھا ہے تو وہ بات الگ ہے، اگر انسان ایسا ہے کہ کمانا کھانا جانتا ہے اور اس کے گھر میں صرف بیٹیاں بیٹیاں ہیں تو وہ اتنی زیادہ محتاجی کا شکار نہیں ہوا کرتا، کیونکہ بیٹیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ اپنے رحمت کے بادلوں کے سائے میں رکھا کرتا ہے۔ تو نمبر 11، غیر مردوں سے اپنے آپ کو بچانے والی عورت بہت خوش نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اس پر اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے، اس دور کے اندر بڑے بڑے گناہوں کے اندر سے ایک گناہ یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ عورتیں، لڑکیاں اکثر غیروں کے چکر میں پڑ جایا کرتی ہیں۔ کچھ لڑکیوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک مرد کے علاوہ دوسرے مردوں سے بھی تعلقات ہوا کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ غیر مرد سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے، پھر اس کے باوجود ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اس طرح کے معاملات جو چل رہے ہیں، تو ایسی لڑکیاں جو غیر مردوں سے اپنے آپ کو بچانے والی ہوا کرتی ہیں اور وہ خوش نصیب ہوا کرتی ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ ان پر اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ آپ اس کا الٹا سمجھ لیں، جو لڑکیاں ایسی ہوا کرتی ہوں گی کہ جو غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہیں، غیر مردوں سے باتیں کیا کرتی ہیں، تو ان کے معاملات کیا ہوا کرتے ہوں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ جو عورتیں غیر مردوں سے پردہ کرتی ہیں، غیر مردوں کے چنگل سے جو ہے دور رہا کرتی ہیں، تو ان پر اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ اور نمبر 12، عورت جب گھر سے نکلے تو اس کا پورا جسم پردے میں ہونا چاہیے۔ ایسی عورت کو اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ پسند فرمایا کرتا ہے۔ جی ہاں، اکثر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو برقع تھا وہ بھی ہلکے ہلکے چینج ہوتے ہوتے فٹنگ میں آ چکا ہے، اور اتنی زیادہ فٹنگ میں آ چکا ہے کہ عورت اگر بغیر برقعے کے جائے تو اس کا جسم کم دکھے گا، اور اگر برقعے کے اندر جائے تو اس کا جسم زیادہ دکھا کرتا ہے۔ تو ایسی عورتیں جو اپنے گھروں سے باہر نکلا کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے تو اس کا پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، ایسا کپڑا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر جو جسم ہے وہ کہیں باہر سے نظر نہیں آنا چاہیے۔ اکثر اتنا ٹائٹ برقع ہو جایا کرتا ہے کہ باہر بالکل پتہ چلتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اندر کس کلر کے کپڑے پہنے ہیں، یہ بھی اس کے اندر سے چمک کر دکھنا شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا پردہ نہ کریں، اور کرنا ہے تو بالکل ڈھیلا ڈھالا آپ پردہ کریں۔ نمبر 13، جو عورت اپنے ماں باپ اور اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہوگی، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، عورت کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ جب وہ بیٹی بن کر اپنے والدین کے گھر میں ہو تو وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے، والدین کی خدمت کرے اور والدین کے حکم کو مانے۔ اسی طرح جب وہ شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو وہ حکم جو اس کے والدین کے لیے تھے اب وہ اس کے شوہر کے لیے ہو جایا کرتے ہیں، کہ اب وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی، اور کس طرح کرے گی؟ کہ شوہر سے ہر چیز کے بارے میں پوچھے گی کہ مجھے فلاں کے گھر جانا ہے یا نہیں جانا ہے، یا مجھے اس سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ اگر کہیں بھی وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر اس سے بات کرنے میں یا فلاں جگہ پر جانے پہ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے تو وہاں جانے سے پرہیز کرے گی، ہر طرح سے اپنے شوہر کی وفادار رہے گی۔ تو ایسی عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ نمبر 14، جو عورت اپنے گھر کے کاموں کی شروعات بسم اللہ شریف سے کیا کرتی ہے تو اللہ رب العزت ایسی عورت کے گھروں کے اندر خیر و برکت کا نزول فرمایا کرتا ہے، اور اس کے کیے جانے والے تمام کاموں کے اندر بھی برکتیں نازل فرما دیا کرتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں اکثر کیا کرتی ہیں بنا بسم اللہ کے ہر کام کی شروعات کر دینا، برتن دھو رہی ہیں تو ایسے ہی، جھاڑو لگائی تو ایسے ہی، روٹی بنانے بیٹھ گئی تو ایسے ہی۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کرنا یہ چاہیے کہ ہر کام کی شروعات بسم اللہ شریف سے کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہر کام کے اندر خیر و برکت کا نزول فرما دے، چاہے وہ گھریلو کام ہو، چاہے وہ باہر کا کام ہو، چاہے آپ روٹی ہی بنانے بیٹھیں تو بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ آپ کے رزق کے اندر بھی اس سے برکتیں نازل ہوں گی۔ اور نمبر 15 لاسٹ میں، جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برستی ہے۔ جی، اکثر لوگ بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر اتنے زیادہ ناخوش نظر آتے ہیں، ایسا منہ ان کا بن جایا کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی ایسی آفت ان کے گھر میں پیدا ہو گئی ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہو
تو اللہ رب العزت کی رحمت کے بادل جو ہیں اس کے گھر کے اوپر چھا جایا کرتے ہیں اور جھما جھم اس کی رحمت وہاں پر برسا کرتی ہے۔ اور ایسے ہی آپ نے ایک واقعہ سنا بھی ہوگا، میں نے علماء اکرام کی زبانی سنا ہے کہ ایک شخص تھا جس کی غالباً 3 بیٹیاں تھیں اور وہ اب بیٹے کا طلبگار تھا، اور وہ ان 3 بیٹیوں کو زیادہ خوش بھی نہیں رکھتا تھا اور اپنے دل کے اندر برا جانا کرتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ خواہ خواہ میرے گلے پڑ گئی ہیں، نہ ان سے مجھے کچھ ملنے والا ہے، کھا رہی ہیں پی رہی ہیں، صرف میری اناج کی دشمن ہے، باقی ان سے مجھے کوئی بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی صورت اس کی بیوی جب دوبارہ سے حاملہ ہوئی تو اس کے بعد اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس بیٹی کو اب زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا، بالکل ختم کر دوں گا اس بیٹی کو۔ تو اس نے اپنے دل کے اندر جب یہ پختہ ارادہ کر لیا تو ایک رات کو جب وہ سو جاتا ہے رات کو، خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو قیامت کا دن ہے، تمام طرف لوگوں کا حساب و کتاب چل رہا ہے، تو اس کا جب حساب و کتاب ہوا تو اس کا گناہوں کا پلڑا جو تھا وہ بھاری ہو گیا، اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے گئے اور کہا گیا فرشتوں سے کہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم کے اندر اس کو ڈال دو۔ اب یہ شخص رو رہا ہے، پکار رہا ہے، چیخیں مچا رہا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی چیخ پکار کوئی نہیں سن رہا، اور فرشتے اس کو بہت ہی زیادہ برے طریقے سے کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف کو لے کر جا رہے تھے۔ تو یہ کیا دیکھتا ہے کہ پہلے دروازے کے پاس جب جہنم کے فرشتے پہنچتے ہیں تو وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب دوسرے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں دوسری بیٹی کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے باپ کو جہنم کے اندر مت ڈالو، میں اپنے باپ کے لیے سفارش کرتی ہوں کہ میرے باپ کو جہنم سے نجات دے دو اور اس کو جنت عطا فرما دو۔ اسی طرح تیسرے دروازے کی طرف جب وہ پہنچتے ہیں لے کر فرشتے، تو وہاں بھی اس کی بیٹی کھڑی ہوئی رو رہی ہوتی ہے، بلک رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بابا کو جہنم کے اندر مت ڈالو، میرے بابا بھی میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، میرے بابا نے کیا ہی کیا تھا، آپ میرے بابا کو چھوڑ دیں۔ تو اس طرح کی گزارش وہاں بھی اس کی بیٹی کر رہی تھی۔ تو تینوں گیٹوں پہ جب ایک ایک بیٹی مل گئی تو فرشتے اس کو چوتھے گیٹ سے جہنم کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اب یہ شخص جو تھا یہ اچھل کر اٹھتا ہے اور اتنا زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا دل اپنے قابو کے اندر نہیں تھا، اور رونے لگتا ہے اور اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ یہ میں نے کیسا ارادہ کر لیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دیا کرتا ہے کہ اے پروردگار، اب جو مجھے اولاد پیدا ہونے والی ہے وہ اولاد بھی مجھے بیٹی کی شکل میں ہی عطا فرمانا، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کو چوتھی بیٹی بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو بیٹی کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے آپ کو بہت ساری کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جو بیٹیوں کے مقامات، پہلے اولیاء اکرام بہت ساری ولیہ گزری ہیں، آپ نے اکثر جو نام سنے ہوں گے اولیاء اکرام کے، تو مردوں کے آپ نے سن لیے، لیکن اولیاء اکرام کے اندر بہت ساری عورتیں بھی گزری ہیں جن کو ولیہ کہا جاتا ہے۔ آپ ان کی بھی تاریخ پڑھیں اور اندازہ کریں کہ بیٹیوں کا مقام و مرتبہ بیٹوں سے کچھ کم نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر آپ کو نعرہ دیا گیا ہے کہ بیٹا بیٹی ایک سمان، یہ نعرہ تو ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم پہلے ہی دے چکے تھے کہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، دونوں کی پرورش آپ کو ایک سی کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔